ٹھیک ہے، وقاص احمد ہمارے ساتھ ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی وقاص احمد، بتائے گا کہ جو بینچ ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے، کب تک متوقع ہے فیصلہ؟ جی بالکل، دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج انتخابات سے متعلق اہم کیس کی سماعت کی اور سماعت مکمل ہونے کے بعد اب جو ہے وہ حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو چونکہ آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو آ کے بتایا کہ وہ صدر مملکت سے بغیر کسی آئینی عذر کے مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں انتخابات سے متعلق، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کے جو کارروائی تھی اس کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا۔ اس حکم نامے میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول دیا گیا 29 جنوری کے تک تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے اتوار کو انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 فروری کو اتوار آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وجہ بتایا کہ 11 فروری کو اس لیے ہوں گے انتخابات تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے آج ہی ملاقات کرے گا۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں مل کر تاریخ کا تعین کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون تاریخ دے گا۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کے لیے اقدامات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج کی کارروائی کے حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ توقع ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن مشاورت کے بعد آج ہی تاریخ کے معاملے کو حل کر لیں گے۔ اس موقع پر آج یہ بھی حکم نامے میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ملاقات کر کے کل سپریم کورٹ کو جمعے کے دن آ کر بتائے گا۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن مشاورت کر کے دستاویز عدالت میں پیش کریں گے اور جبکہ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آج کی کارروائی کا حکم نامہ لکھا گیا ہے اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ آج الیکشن کمیشن اور صدر مملکت مشاورت کریں گے اور مشاورت کرنے کے بعد دستاویزات جو ہے وہ عدالت کو کل پیش کریں گے، جس کے بعد عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان حتمی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا جائے گا۔ جی، یہ جو فیصلہ ہے عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے پابند کرنے کا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی مشاورت کر کے؟ صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ تاریخ، اس کا جو ڈرافٹ ہے، ڈاکومنٹ ہے، وہ عدالت میں جمع کروائیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں آج انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کی اور جس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ صدر کے ساتھ مشاورتی عمل کے حوالے سے فیصلہ کر کے جو وہ عدالت کو آگاہ کریں۔ آج جب سماعت کا وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ وہ انتخابات سے متعلق بغیر کسی آئینی عذر کے، بغیر کسی قانونی عذر کے صدر کے ساتھ مشاورت کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد یہ حکم نامہ جو ہے لکھوانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈول جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا اور 11 فروری بروز اتوار کی تاریخ کے حوالے سے بھی جو اس حکم نامے میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کے لیے اقدامات کریں گے اور توقع ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات میں مشاورت کے بعد جو انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ہے وہ آج ہی حل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ملاقات کر کے کل بروز جمعہ تک سپریم کورٹ کو جو دستاویزات ہے وہ پیش کریں گے اور عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی ہوگا۔ جی اچھا، وقاص یہ بتائے گا کہ صدر کے آفس کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی ہدایات دی گئی ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سلسلے میں پابند کیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی اس حوالے سے پابند کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا جو وہ صدر مملکت کی جو وہ شعبدید ہے اور یہ اختیارات ہے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ صدر مملکت سے رابطہ کریں اور ان سے جو ہے وہ مشاورت کریں۔ تو یہ ایک آئینی پروسیجر ہے، صدر مملکت سے دستخط دیں، اگر صدر مملکت اس کا جواب نہ دیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی، لیکن صدر الیکشن کمیشن کو اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ آج ہی صدر مملکت سے عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق مشاورت کرے اور مشاورت کرنے کے بعد صدر مملکت اور الیکشن کمیشن جو ہی عام انتخابات کی تاریخ کے اوپر متفق ہوتے ہیں تو اس سے متعلق جو دستاویزات ہیں وہ سپریم کورٹ میں کل تک جمع کروائیں اور کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات سے متعلق تاریخ کی حتمی اعلان کرے گا۔ جی، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سبمیشن دے دی گئی کہ وہ صدر مملکت سے رابطہ کریں گے یا رابطہ کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں؟ بالکل، دیکھیے اس وقت تو عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق جو سماعت ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے
کا مہلت الیکشن کو وقاص احمد ہمیں اپڈیٹ کریں اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. آپ کو یہ بتا دیں کہ حکم نامہ آ گیا, عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ کی جانب سے ہی کیا جائے گا. الیکشن کمیشن ملاقات کر کے کل سپریم کورٹ کو آ کر بتائے صدر مملکت, اور الیکشن کمیشن مشاورت کر کے دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں, اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دیں حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ ہی کرے گی. جی وقاص, اس سلسلے میں یہ بتائے گا کہ اب سماعت وائنڈ اپ ہو چکی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں عدالت کی جانب سے اس وقت آج کی کارروائی کا حکم نامہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج کی کارروائی کا جو ہے وہ حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے, کیونکہ آج کی جو کارروائی ہے عام انتخابات سے متعلق یہ پہلے ہی آج گیا تھا کہ آج ہی اس سماعت کو جو وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے یہ کہا آئین پاکستان کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا صدر مملکت کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں فاروق نائک وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے, ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری بھی آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے, ان کی جانب سے بھی اپنی جو سبمیشن عدالت کے سامنے جو انہوں نے اپنے دلائل رکھے. جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل بھی آج وزیر سواتی عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور ان کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ عام انتخابات کی تاریخ سے مطابق 11 فروری 2024 کی جو وہ تاریخ جو ہے اور اس کا تعین کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 سے 5 روز جو وہ جو انتخابی فریقیں ہیں اس حتمی شکل دینے سے لگتی ہے, اور 5 دسمبر کو حتمی شکل دے دی جائے گی. اور اگر اس حوالے سے الیکشن اگر بات کی جائے تو 29 جنوری کو جو ہے وہ انتخابی عمل سے متعلق جو شیڈول ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن 4 فروری اور 11 فروری 2 روز جو بروز اتوار آتے ہیں, اور عام لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ انتخابات کے عمل کو آسانی سے مکمل کیا جا سکے